أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ لوگوں کے بیچ میں ایک آئیڈیل اور نمونہ بنے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی دنیاوی زندگی چمکتی ہوئی دکھائی دے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، کلمہ شہادت کو ہم بتلائیں، اللہ کی پہچان کو ہم بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم بتلائیں، یہ ساری ایمانی تربیت ہوتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تربیت کریں گے، تب ہماری اولاد کیا ہوگی؟ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگی۔ ہمارے مرنے کے بعد مسجد میں اسلامی تربیت کیوں نہیں؟ شیخ اسی موضوع کے تعلق سے اپنا خطاب عام فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے پوری دل جمعی اور پورے سکون کے ساتھ پرسکون ماحول بنا کر کے ان کے خطاب کو سماعت فرمائیں۔ شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ شیخ منصور احمد مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، رواہ البخاری۔ صدر جلسہ، معزز علماء کرام، دینی بھائیوں اور دوستوں، اور دور دراز سے آئی میری ماؤں اور بہنوں، آج 4 اپریل 2014 بروز جمعہ مکتب جالیات سلطانہ کی جانب سے یہ دینی اور دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے
ایک بہت ہی اہم موضوع پر ناچیز کو لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے وہ مشائخ کرام جو اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں، ہم جیسے طالب علم کو چھوڑ کر ان کو یہ موضوع دیا جاتا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ اس کی وضاحت کرتے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اپنے لیے یہ فخر بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ان کے اشراف میں مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات و خواتین تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس اہم موضوع پر کچھ باتیں پیش کرنے کی، آپ تمام حضرات و خواتین کو سننے کی، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دینی بھائیوں اور دوستو، ابھی جیسے آپ کے سامنے یہ اعلان کیا گیا کہ آج کا موضوع اولاد کے متعلق ہے کہ اولاد ایک قیمتی سرمایہ، پر اس کی اسلامی تربیت کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی کے متعلق کچھ باتیں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر بھی چند منٹ نکال کر غور و فکر کیا کہ قوموں کے عروج و زوال، ترقی اور تنزلی، اور معاشرے و سوسائٹی میں اصلاح و بگاڑ کا دار و مدار کن چیزوں پر ہے؟ یہ ایک ایسا حساس موضوع ہے جو والدین کی آرزوؤں کا محور، اساتذہ کی کوششوں کا مرکز، بلکہ حکمرانوں کی توجہ کا طالب رہا ہے، جس پر قوم و ملت کا خزانہ بے دریغ خرچ کیا جائے اور بے دریغ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس خزانہ کے خرچ کرنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو ساری دنیا اس کے سامنے ہیج ہے۔ محترم حضرات و خواتین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ موضوع جو ہم سب کی سب سے زیادہ توجہ کا مستحق ہے وہ کون سا موضوع ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ حقیقت میں وہ وہی چیز ہے جس کا اعلان ہو چکا ہے، یعنی تربیت کا مسئلہ۔ یہ ایک امانت ہے جو ہمارے ذمے ہے، اس کی جواب دہی ہمیں کرنی ہوگی۔ تربیت اولاد کا مسئلہ دینی بھائیوں اور دوستو، جس کے ذریعے مستقبل کے ہونہار معمار تیار ہوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر خاص و عام کے لیے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، کوئی بھی شخص ہو۔ تربیت اولاد کا مسئلہ یہ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کا تعلق ہمارے جگر گوشوں سے ہے، اس کا تعلق ہمارے دل کے ٹکڑے سے ہے، جس کو ہم اپنے دل کا ٹکڑا کہتے ہیں، جس کو ہم لال کہتے ہیں، جس کو ہم اپنے آنکھوں کا تارا کہتے ہیں، یعنی ہماری اولاد۔ کون سی اولاد؟ کس اولاد کی بات ہو رہی ہے؟ کس اولاد کی تربیت کی بات ہو رہی ہے؟ کس اولاد کی تربیت کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ اولاد ہے کہ شادی ہونے کے بعد، چاہے کسی امیر زادے کی شادی ہو، چاہے کسی غریب شخص کی شادی ہو، ہر شخص کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے، ایک ہی تمنا ہوتی ہے، اے اللہ تو مجھے اولاد سے نواز دے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اولاد مل جائے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے گود میں ایک ہونہار سا بچہ آ جائے، اس کے گھر میں ایک رونے والا بچہ آ جائے، خوشیوں کو دوبالا کرنے والا ایک بچہ آ جائے۔ یہ اس بچے کی بات ہو رہی ہے، یہ اس اولاد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر شادی ہونے کے بعد 2 سال تک گھر میں اولاد نہیں ہوتی ہے، تیسرا سال اگر لگ گیا گھر میں کوئی خوشخبری نہیں آتی ہے، ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہر خاص و عام پریشان ہو جاتا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ اس اولاد کے لیے جو شادی کے بعد سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن دینی بھائیوں اور دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی
یہی اولاد دے دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے لڑکا کی شکل میں چاہے لڑکی کی شکل میں ہمیں اور آپ کو اولاد سے نواز دیتا ہے تو اس کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، اس کی اسلامی تربیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو وجہ کیا ہے، کیوں اسلامی تربیت نہیں ہوتی ہے؟ جب تک وہ بچہ گھر میں نہیں آیا تھا، جب تک وہ بچی آپ کے گھر میں نہیں آئی تھی، ہم اور آپ پریشان تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو ہم پر اور آپ پر نچھاور کر دیتا ہے، ہم قرآن کو بھول جاتے، ہم حدیث کو بھول جاتے، ہم سنت رسول اللہ کو بھول جاتے، ہم طریقے سلف صالحین کو بھول جاتے، ساری چیزوں کو ہم بالائے طاق کیوں رکھ دیتے ہیں؟ دینی بھائیوں اور دوستو، ہمارے سمجھ میں جو اب تک بات آئی ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک وجہ تو اس میں یہ ہوتی ہے، ابھی میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ لوگ تربیت کرتے ہیں لیکن غلطی کہاں ہوتی ہے، کہاں سے وہ کتاب و سنت سے پھر جاتے ہیں، کتاب و سنت سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک بات تو ہمارے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دماغ میں یا ایمان کی کمزوری کی یہ دلیل ہے کہ لوگ اسلامی باتوں کو ترجیح نہیں دیتے، اسلامی باتوں پر عمل نہیں کرتے، قرآن و حدیث کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے خوشخبری آئی اور خاص طور سے جب مسلمان کو پریشانی آتی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پریشانی آتی ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی خوشیاں آتی ہیں ساری چیزوں کو بھول جاتا اور گھروں میں وہ سارے شیاطین کو لا کر بٹھا دیتا ہے جو اس سے پہلے جس سے وہ توبہ کیا کرتا تھا۔ خوشیوں پر اس کو خوش ہونا چاہیے، اس خوشخبری پر اس کو خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے بجائے کہ وہ شکریہ ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، قرآن و حدیث سے دوری ہوتی ہے، لوگ قرآن و حدیث کو سمجھتے نہیں، اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں سمجھتے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کرتے۔ دوسری وجہ جو ہوتی ہے، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بچوں کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھے سے اچھا کپڑا پہنا دیا جائے، بچوں کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلا دیا جائے، بچوں کی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھے گھر میں رہنے کے لیے ان کا انتظام کر دیا جائے، اے سی کا بھی انتظام ہو، ٹھنڈے پانی کا بھی انتظام ہو، گرم پانی کا بھی انتظام ہو، ساری چیزوں کا۔ کچھ لوگوں نے سمجھا بچوں کی تربیت کا اصل مقصد یہی ہے اور اسی کو اسلامی تربیت کہا جاتا ہے یا تربیت کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے، یہ بہت ہی بڑی امانت ہے، اور اس کی تربیت یعنی اولاد کی تربیت ماں باپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے، یعنی جو بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں انہی میں سے ایک اہم ذمہ داری جو ہے اولاد کی تربیت ہے۔ کس کے لیے؟ والدین کے لیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، کتاب و سنت کے طریقے کے مطابق بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا طریقہ بتلایا ہے اس طرح سے ہمارے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، ورنہ ہم یہ بات نہ سمجھیں کہ جو کچھ ہم نے سکھا دیا ہے، جو کچھ ہم نے بتلا دیا ہے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہر ماں باپ کو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ اچھے طرح سے کھانے پینے کا انتظام کر دینا یہی بچوں کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں تو جانور اور پرندے بھی شامل ہیں۔ ہر ماں باپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ محض غذا اور خواہشات نفس کی تکمیل مومن کی خصوصیت نہیں ہے، اس میں تو کفار و مشرکین بھی شامل ہیں۔ اگر اتنا ہی ہوتا تو وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی خواہشات کی تکمیل پوری کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان، ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد کہتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے پاس آخری کتاب قرآن مقدس ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں اور ان لوگوں میں یہی فرق ہے کہ یہ کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے، نبی کے طریقے پر عمل کرتا ہے، اور وہ شخص صرف دنیاوی زیب و زینت پر عمل کرتا ہے، اور یہیں سے ایک مومن کے درمیان، ایک کافر کے درمیان، ایک مسلم کے درمیان، ایک مشرک کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، اور یہی چیز الگ کرنے والی ہے۔ اس میں سے بعض لوگ
ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ تو کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے بچے کو وضو کا طریقہ سکھا دیا ہے، مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ سکھا دیا ہے، چھوٹے بڑے کا ادب سکھا دیا، انہوں نے یہ سمجھا یہ ہمارے لیے کافی ہو گیا، یہی ہمارے بچے کو جنت میں پہنچانے کے لیے، یا جو بچے کے حقوق تھے ہمارے اوپر ہم نے اس کے حقوق کو ادا کر دیا ہے۔ لیکن میرے دینی بھائیوں اور دوستو، ایک بچے کی تربیت اس طرح سے اسلام کی روشنی میں ہونی چاہیے جو اس کے تمام جوانب کو شامل ہو، جو اس کے لیے دنیاوی و اخروی دونوں زندگی میں کارگر ثابت ہو سکے۔ ایسی تربیت جب ہوگی جو اس بچے کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی کارگر ہو اور اخروی زندگی میں بھی کارگر ہو، تو وہ ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ تربیت کا مطلب صرف بچوں کے جسم کی تربیت نہیں ہے۔ تربیت کا مطلب ہم نے یہی سمجھا ہے نا کہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ کوئی بخار نہیں ہوتا ہے، کھانسی نہیں آتی ہے، کسی مرض سے، ہر مرض سے وہ پاک و صاف ہے۔ ہم نے یہ سمجھا بچے کی تربیت کا مطلب کیا ہے؟ جسم کی تربیت، یا بعض یا کچھ اخلاق و آداب سکھا دینا، یہی چیز کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ لوگوں کے بیچ میں ایک آئیڈیل اور نمونہ بنے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی دنیاوی زندگی چمکتی ہوئی دکھائی دے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی اخروی زندگی بھی کامیاب اور کارگر ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا وہ جگر، آپ کا وہ نعمت، آپ کی وہ نعمت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، یعنی آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ کو اس کی ایمانی تربیت بھی کرنی ہوگی، آپ کو اس کی اخلاقی تربیت بھی کرنی ہوگی، آپ کو اس کی جسمانی تربیت بھی کرنی ہوگی، آپ کو اس کی عقلی تربیت بھی کرنی ہوگی، آپ کو اس کی نفسی تربیت بھی کرنی ہوگی، اجتماعی تربیت بھی کرنی ہوگی۔ ان سارے جوانب کو شامل کر کے چلنا ہوگا، تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کا حق ادا کر دیا۔ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جسمانی تربیت ہم کرتے چلے جائیں؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اچھے سے اچھا کپڑا ہم پہنا دیں؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے اچھے سے اچھا کھانا ہم کھلا دیں، بس وہیں پر ہمارا کام پورا ہو گیا؟ نہیں میرے بھائیو اور دوستو، یہیں پر بات پوری نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اس وقت انسانی معاشرہ کن مصائب اور آلام سے دوچار ہے؟ کیوں یہ پریشانیاں آ رہی ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان تربیت کا فقدان ہے۔ ابھی فضیلت شیخ آزاد نسواں کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے، آپ نے بہت غور سے سنا، بڑی جامع اور معنی تقریر ہو رہی تھی۔ کہیں پر عورتوں کو آفس میں بٹھایا جا رہا ہے، کہیں پر عورتوں کو کنڈکٹر کی جگہ پر بٹھایا جا رہا ہے، کہیں پر عورتیں باہر ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ، یہ آخر وجہ ہے کیا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ آج جب عورت آفس میں پہنچ گئی تب ہم نے غور کیا، جب عورت بس میں پہنچ گئی تب ہم نے غور کیا۔ اس وقت کہاں تھے جس وقت سے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا تھا کہ اگر یہاں سے لے کر چلو گے تمہارے گھر میں جو اولاد ہوگی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ آخر میں ہم سوچتے ہیں جب آگ لگ جاتی ہے تب ہم انتظام کرتے ہیں، پہلے سے انتظام کرنا ہوگا۔ ابھی میں آگے آپ کو بتلاتا ہوں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر تربیت کا فقدان ہے، وہ لوگ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پہچانتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے حقوق سے، بندوں کے حقوق سے وہ آگاہ ہوتے ہیں۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کی زندگی بس لہو لعب کی زندگی ہے، کھیل کود کی زندگی ہے، نہ انہیں خیر کی تلاش ہے اور نہ ہی شر سے نجات کی فکر۔ انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے یہ سمجھا ہے یہ زندگی موج و مستی کے لیے ہے، کھاؤ پیتو موج عیش کرتے رہو، عیش و عشرت کے لیے زندگی عطا کی گئی ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو یاد رکھیے گا، اسلام نے اولاد کی تربیت پر جتنا زور دیا ہے اتنا کسی اور مذہب اور معاشرے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج کا مسلمان مخالفین اسلام کے ان نظریات کو
جسے انہوں نے خوبصورت بنا کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آج کا مسلمان اس کو اپنے لیے نمونہ سمجھتا ہے، آج کا مسلمان اس کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے یہی ترقی کا زمانہ ہے، اس پر ہم نہیں چلیں گے، ہم نے کسی طرح سے اپنی زندگی گزار لی، ہمارا بچہ بھوکا مر جائے گا، ہمارا بچہ پیاسا مر جائے گا اگر وہ ان نظریات پر نہیں چلے گا۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، کاش کہ ہم نے یہ غور کیا ہوتا کہ یہ لوگ جو یہ خوبصورت نظریہ کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، جو بلند اخلاق سے خالی ہیں، جو پاکیزہ کردار سے خالی ہیں۔ وہ دوسروں کو بلند اخلاق کیسے دے سکتے ہیں، پاکیزہ کردار کیسے دے سکتے ہیں؟ دینی بھائیو اور دوستو، ہمیشہ یاد رکھنا، میری ماں اور بہنوں، ہمیشہ یاد رکھنا، اسلامی تعلیمات کا درخت جو ٹھنڈی چھاؤں فراہم کر سکتا ہے، یاد رکھیے وہ غیروں کی خاردار جھاڑیوں سے ممکن نہیں ہے، کبھی بھی ممکن نہیں کہ وہ خاردار جھاڑیاں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، مسلمانوں کو وہ آرام پہنچا دیں، مسلمانوں کو وہ فائدہ پہنچا دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اسلام ایک ایسی نسل انسانی تیار کرتا ہے جس سے انسان اپنے خالق کو پہچان سکے، اور یہی تمام کوششوں کی بنیاد ہے۔ دینی بھائی اور دوست، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے مختلف چیزیں سمجھی ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، لہٰذا میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ صرف جسم کی تربیت، صرف کھانے پینے کا انتظام کر دینا، صرف اچھے گھر کا انتظام کر دینا، یہ بچوں کی تربیت نہیں ہے جب تک اسلامی تربیت نہیں کریں گے۔ کون سی تربیت؟ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے تربیت کے لیے کہا کیا اسلام نے اولاد کی تربیت کے لیے کچھ کہا ہے؟ کیا اسلام نے اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں اور آپ کو کوئی روشنی دی ہے؟ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتلایا ہے یا نہیں؟ قرآن مقدس کی آیت شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد کر دی اللہ تعالیٰ نے، اپنی اصلاح کرو، اپنے بچوں کی اصلاح کرو، اپنے بچوں کے اندر ایسی تربیت پیدا کرو کہ وہ تربیت ان کو اس آگ سے بچا دے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے، یہ نہیں کہ کہو کہ بچوں آگ میں نہ جانا، یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسلامی تربیت کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تربیت کیجئے۔ جب اصلاح و تربیت کامل ہوگی وہ بچہ خود بخود آگ سے بچ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں پیارا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، نماز کا حکم دیجئے۔ مطلب کیا ہے؟ بندہ نماز پڑھے گا، برائیوں سے دور ہوگا، جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے، وہ جہنم سے دور ہوگا۔ جہنم سے دور ہوا یا نہیں دور ہوا؟ معلوم ہی ہوا کہ قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ وہ بچے ہمارے، جس طرح سے ہم اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری مسلم کی روایت، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور اس کی نگہبانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں 500 ریال مہینہ کما رہا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے 5000 ریال مہینہ کما رہا تھا۔ چاہے وہ 500 ریال مہینہ کمائے، چاہے اپنے بچوں کو 1 وقت کا کھانا دیتا ہو، چاہے اپنے بچوں کو 4 وقت کا کھانا دیتا ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنے بچوں کا نگہبان ہے، اس کی نگہبانی کے بارے میں اسے سوال کیا۔ ایسے آزادی نہیں مل جائے گی۔ جب بچہ نہیں ہوا تھا کتنے کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، دوسرا سال گزر گیا، تیسرا سال لگ گیا، در در ٹھوکریں لگانے لگے، اس دروازے پر بھی سجدے، اس دروازے پر بھی سجدے، کس کے لیے؟ اسی اولاد کے لیے۔ اور جب اولاد ہو گئی تو بھول گئے اس رب کو جس نے اولاد دیا ہے، بھول گئے اس ذات کو جس نے عزت دی،
جس نے شہرت دی، جس نے نعمت دی، بھول گئے اس اولاد کو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر ایک حدیث جو شروع میں ابھی بیان پڑھی گئی ہے اس کو اگر ہم یہ دیکھ لیں اور غور سے اس پر غور و فکر کر لیں تو یقیناً تربیت اولاد کے لیے وہی حدیث ہمارے خیال سے کافی ہو جاتی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، رواہ البخاری۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، غور سے سنیں، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ ہر بچہ پیدائش کے وقت مسلمان ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بچہ تو پیدا ہوا تھا مسلمان، اب اس کی تربیت کرنے والے کیسے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو یہودیوں کے طریقے پر چلنے والے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو نصرانیوں کے طریقے پر چلنے والے ہیں؟ یا وہ لوگ ہیں جو مجوسیوں کے طریقے پر چلنے والے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جس بچے کے گھر میں گاڑی ہوتی ہے وہ شروع ہی سے چابی لگانا جان جاتا ہے، جس گھر میں بچے گاڑی نہیں ہوتی ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے اسٹیئرنگ پکڑنا نہیں جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے اس ماحول کو بچہ خود بخود پکڑ لیتا ہے، اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کی تربیت کے اوپر ہے، اس کو چاہو تو مجوسی بنا دو، اس کو چاہو یہودی بنا دو، اس کو چاہو نصرانی بنا دو، اور اگر اس کو چاہو تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم اور دائم۔ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس باپ کے ہاتھ میں ہے جو باپ اپنے بچوں کو تربیت دینا چاہتا ہے، جو باپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا چاہتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے، اس کے مطابق وہ چلتا ہے۔ ورنہ جو دین سے جن کا تعلق نہیں ہوتا، شریعت اسلامیہ سے جن کا تعلق نہیں ہوتا، وہ تو یہ دیکھتے ہیں بچہ آگے چل کر ترقی کیسے کرے گا، بچہ آگے چل کر زیادہ پیسے کیسے کمائے گا، یہیں سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ دینی بھائیو اور دوستو، آئیے اب ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے کی تربیت کیسے کی جائے، بچے کی تربیت ہونی کیسی چاہیے، کیا طریقہ کار ہے بچے کی تربیت کا، کیا شریعت اسلامیہ نے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا کیا طریقہ بتلایا ہے، تربیت ہم کیسے کریں۔ ابھی بات کر رہا تھا میں کہ فضیلت الشیخ آزاد نسواں کے بارے میں بتلا رہے تھے کہ عورتیں یہاں مرد وہاں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ موصوف کو جزائے خیر دے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے، لیکن کاش ہم شروع سے اس پر غور کر لیں اور یاد رکھیں۔ آج اس مجلس میں عزم مصمم کر کے نکلیے کہ جو غلطیاں ہو چکی آج سے ہم وہی کریں گے جو کتاب و سنت ہمیں حکم دے رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت ہمیں اور آپ کو کون سا راستہ بتلا رہی ہے۔ سب سے پہلے تربیت کے لیے نیک بیوی اور نیک شوہر کا اختیار ہونا چاہیے، نیک بیوی اختیار کرنی چاہیے اور نیک شوہر کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ تربیت کے لیے ایک اچھا گھر ہونا چاہیے، اور ایک اچھے گھر کے لیے ایک اچھی بیوی بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے حویلی بنا دیا اور وہ حویلی آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے اس حویلی کے اندر ساری سہولیات کو مہیا کر دیا اور وہ ساری سہولیات آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ۔ یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے جب تمہارے پاس وہ شخص شادی کا پیغام لے کر آئے
جس کا کردار اور اس کی دینی حالت تم کو پسند ہو تو اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ معلوم یہ ہوا کہ لڑکا اگر ہمیں اختیار کرنا ہے، یعنی اگر ہمارے پاس لڑکی ہے، ہمیں لڑکے کی ضرورت ہے، تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ امریکہ کا ریٹرن ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھنی چاہیے یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ لڑکا کتنے مال و دولت کا مالک ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس لڑکے کا کردار کیسا ہے، دینی حالت اس کی کیسی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کا کردار صحیح ہے، دینی حالت صحیح ہے، اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ لڑکا ماہانہ کتنا کماتا ہے۔ جب ماہانہ کمانے کی چیز نے آپ نے سامنے رکھی ہے، ظاہر سی بات ہے تربیت کہاں سے ہوگی؟ نہ وہ مسجد جانتا ہے، نہ وہ قرآن جانتا ہے، نہ وہ حدیث جانتا ہے، یہ تو لڑکے کی بات ہو گئی۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے کیا معیار بتلایا ہے کہ لڑکی کس طرح سے اختیار کرنی چاہیے۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ عورت کی شادی 4 خصوصیات کی بنا پر کی جاتی ہے۔ 4 خصوصیتیں، 4 صفتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی بنا پر عورت کی شادی کی جاتی ہے، یا تو اس کے مال کو دیکھ کر کے، یا اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر کے، یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یا اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے دوستو یاد رکھنا تمہیں حسب و نسب پہ نہیں جانا ہے، یہ فلاں چودھری کی لڑکی ہے، فلاں ایم پی صاحب کی لڑکی ہے، پرائم منسٹر کی لڑکی ہے، اس پر نہیں جانا ہے، شہرت پر نہیں جانا ہے، خوبصورتی پر نہیں جانا ہے۔ فاظفر بذات الدین، دین والی کو اختیار کرنا ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کا باپ کتنے مال والا ہے، جہیز میں کتنا مال ہمیں ملنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اور افسوس تو اس پر ہے کہ لوگ مال کو اتنا ترجیح دے دیتے ہیں کہ چاہے لڑکی کالی ہو، چاہے لڑکی گوری ہو، چاہے لنگڑی ہو، چاہے لولی ہو، چاہے اندھی ہو، اگر اس کا باپ ایک گاڑی جہیز میں دے رہا ہے تو سب کچھ ہمیں منظور ہے۔ چاہے لڑکی نے مسجد دیکھا ہو، مدرسہ دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اس کو چاہیے مال و دولت چاہیے۔ یہی وہ گھرانے ہیں، یہی وہ خاندان ہیں جن کے یہاں تربیت کا فقدان ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے شروع میں اس کا خیال ہی نہیں کیا ہوتا۔ دینی بھائیو اور دوست، کہنے کا مطلب یہ کہ سب سے پہلی چیز تربیت کے لیے یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے، بلوغت کے بعد نہیں۔ تربیت یہاں سے شروع ہوگی جب شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد اولاد ملنے سے پہلے کیا کرنی چاہیے؟ نیک اولاد کے لیے نیک دعائیں کرنی چاہیے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ، یہ نہیں کہ اللہ مجھے کیسا ہی دے دے، کالا دے دے، گورا دے دے، جاہل دے دے، کچھ دے دے، گھر میں ہمارے اتار دے۔ یہ دعا نہیں ہونی چاہیے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہم مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہم دل کھول کر کے مانگیں، نیک اولاد مانگیں، وہ اولاد مانگیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو ہمارے لیے صدقے جاریہ بنے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص ہم بستری کے لیے جائے اپنے اہل کے پاس تو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھے اور کہے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ہم اور آپ غور کریں، سب کوئی چاہتا ہے کہ نیک اولاد ہو، سب کوئی چاہتا ہے میری اولاد کا نام ہو، لیکن اندازہ کر کے دیکھ لیں اس مجلس میں کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ اندازہ کر کے دیکھ لیں، ابھی کھڑا کر دیا جائے تو تقریباً 2/3 ایسے لوگ نکلیں گے جن کو یہ دعا یاد نہیں ہے، اور امیدیں کیا لگا کر بیٹھے ہیں؟ ہماری اولاد نیک ہونی چاہیے، ہم جب بوڑھے ہو جائیں تو ہمارا سہارا بننا چاہیے۔ ایسے ہی سہارا بنے گی؟ دینی بھائیو اور دوستو، اسی طرح سے جب اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں آج کل؟ اولاد عطا ہونے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ شیطانی کام ہے جو اپنے شہر میں سب سے بڑھ کر ہوا ہے، وہی شیطانی کام ہم کریں گے۔ قوالی
ناچ گانے ڈرامے اور یہ اور وہ. آمینہ کے لال نے کیا بتلایا تھا؟ کیا کہا تھا آمینہ کے لال نے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت سے نواز دے تو یہی قوالیاں کرو، ڈرامے کرو، اچھلو اور کودو. یہ نہیں فرمایا. آمینہ کے لال نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیک اولاد دے دے اس کا شکریہ ادا کرو، اس کے کان میں اذان دو، اس کے سر کو منڈاؤ، اس کا اچھا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو، اس کا ختنہ کرو. آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عقیقہ ہمارے خاندان میں، کیا عقیقہ میرے خاندان میں صحیح نہیں ہوتا ہے. اگر ہم عقیقہ کرتے ہیں تو بچہ مر جاتا ہے یا کوئی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. اس سے بڑی دین سے دوری کی کوئی علامت ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی جانتے ہو کہ فلاں گھر میں اس لیے عقیقہ نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے. دینی بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے دے تو اولاد کے لیے جس طرح سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ جوڑ کر کے، اس سے اپنے تعلقات کو جوڑ کر کے کہ اللہ ہمارے ہاتھ میں طاقت میں کچھ نہیں ہے، ہمیں بھی بچا، ہماری اولاد کو بھی بچا ہر اس کام سے جو تیری مرضی کے خلاف ہو، چاہے بت پوجنا ہو، چاہے قبر پوجنا ہو، چاہے غیر اللہ سے مانگنا ہو، ہر وہ چیز جو تیری مرضی کے خلاف ہے، اے اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اس سے تو بچا لے. دینی بھائی اور دوست، اسی طرح سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے دے تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس اولاد کو جو نہ ہونے سے پہلے ہم طرح طرح کی دعائیں کر رہے تھے، برے القاب سے ہم نہ پکاریں. بہت سارے بچوں، بہت ساری ماؤں کو اور باپ کو بھی آپ دیکھیں گے یا غبی، یعنی اپنی زبان میں گدھا اور کیا کیا کہہ کر کے پکارتے ہیں. ہمیشہ اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم برے القاب سے اپنی اولاد کو نہ پکاریں. اسی طرح سے صحیح عقیدہ کی تعلیم، ABCD تو ہم شروع سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس بچے کو ارکان اسلام اور ارکان ایمان یاد نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کہ ہم بچے کو کیا یاد کرائیں، ہمیں خود نہیں معلوم کہ ارکان اسلام اور ارکان ایمان کیا. میرے بھائیو اور دوستو، ضروری ہے کہ ہم بھی جانیں، ہمارے گھر والے بھی جانیں، ہماری اولاد بھی جانیں. ہم ان ساری تعلیمات کو جب دیں گے، کلمہ شہادت کو ہم بتلائیں، اللہ کی پہچان کو ہم بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم بتلائیں، یہ ساری ایمانی تربیت ہوتی ہے. جب ہم یہ تربیت کریں گے، اچھے اخلاق کی تربیت کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تربیت کریں گے، تب ہماری اولاد کیا ہوگی؟ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ثابت ہوگی، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوگی. ہمارے مرنے کے بعد مسجد میں جائے گی، نماز پڑھے گی، ہاتھ اٹھائے گی اور کیا کہے گی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر تو رحم کر جس طرح سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا. لیکن اگر ہم ABCD ہی میں پڑے رہ گئے، میں یہ نہیں کہتا کہ انگلش تعلیم دینا غلط ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ بنیادی چیز سب سے پہلے عقیدہ کی اصلاح، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دے، تعلیم سیکھے اور اس تعلیم کو دوسروں تک سکھلائے. جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے تو قرآن پر وہ عمل کیسے کریں گے یا قرآن کے مطابق وہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ دینی بھائیوں اور دوستو، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر فرد کے لیے جو ہے معلم بنا کر کے مبعوث فرمایا، ہر فرد کے لیے معلم بنا کر مبعوث فرمایا تھا. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں اور بڑوں کو دین کی تعلیمات سے ہمیشہ آگاہ کیا. بچوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کیسی کی ہے. یہ ایک حدیث سنیے اور اس کے بعد اپنی تقریر ہم ختم کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمینہ کے لال کو ہر فرد کے لیے معلم بنا کر مبعوث فرمایا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
چھوٹوں بڑوں کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ثابت ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک وہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ کو چند بنیادی باتوں کی تعلیم دی تھی، اور وہ باتیں آج بھی ہر بچے کی اسلامی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اس حدیث کا ذکر کر کے اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہم اور آپ اندازہ لگائیں، اگر اس حدیث کو آج ہم گانٹھ لگا لیتے ہیں، گانٹھ لگانا جانتے ہیں نا، باندھ لیتے ہیں، ذہن و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، ہم دیکھیں ہمارے بچے کی اسلامی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ صرف ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، اے غلام، اے چھوٹے بچے، کیا میں تمہیں ایک نفع بخش بات نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیسے انکار کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے وہ نسخہ ہے کیا جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کون سا نسخہ ہے وہ؟ قربان جائیے، چھوٹا سا بچہ، یا غلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلام کی طرف سے سنا کہ ضرور بتلائیے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، احفظ اللہ یحفظک۔ پہلی چیز یاد کر لیجئے میرے بھائی اور دوستو، اپنے بچوں کو تعلیم ہم کیسے دیں اور کیسے عقیدہ توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ آج کل ہم سوچتے ہیں کہ وہ فلاں کا بیٹا تھا جو غیر اللہ کے سامنے جھک گیا، فلاں کی بیٹی تھی جو مزاروں پر چکر لگا رہی ہے، فلاں کا بیٹا ہے جو یہ کام کر رہا ہے، فلاں کا بیٹا ہے جو وہ کام کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا ہم نے بچپن میں ان کو تعلیم دی، توحید سکھایا، عقیدہ توحید کی تعلیم ان کے ذہنوں میں بٹھایا؟ نہیں بٹھایا نا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پہلی بات، اگر یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کو ہم یہ بات آج سے اس کے ذہن میں بٹھا دیتے، کیا یہ مرتے دم تک یہ بچہ بھولے گا اس بات کو؟ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہنا مطلب کیا ہے؟ اس کے حکام پر عمل کرنا، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس پر چلتے رہنا، جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے باز آ جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر ہم نے اپنے چھوٹے سے بچے کو یہ بات بتلا دی ہے، ہمارا بچہ ہمیشہ یہ سوچے گا اللہ کے حکم کو مانو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو، ورنہ اللہ کی حفاظت سے ہم دور ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس کی بات کو مانیں گے، اس کے روکے ہوئے طریقے سے رکے رہیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ آپ دیکھیں چھوٹے بچے کو کبھی چھوٹی حدیث رٹوا کر کے دیکھیے کس طرح سے وہ عمل کرتا ہے۔ پہلی چیز احفظ اللہ یحفظک، دوسری چیز احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کرنا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنا، لیکن ان کو اللہ مت بنا دینا، تجاوز مت کرنا۔ کوئی بھی چیز ہو، جتنا شریعت نے بتلا دیا ہے، نہ اس سے پیچھے رہنا نہ اس سے آگے چلنا، ہمیں اتنا ہی کام کرنا۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہوگا۔ ہم اپنے بچے کے ذہن میں، دماغ میں بچپن ہی سے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے سے بچے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تربیت دے رہے۔ تیسری بات، اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا، ہر ایرو گیرو کے سامنے، ہر قبر کے سامنے، ہر ولی کے سامنے، ہر بابا کے سامنے اولاد مت مانگنے جانا، مال و دولت مت مانگنے جانا، عزت و شہرت مت مانگنے جانا،
چادریں مت چڑھانے جانا، گلاب کے پھول مت چڑھانے جانا۔ جب بھی سوال کرنا اس ذات سے سوال کرنا جو ساری دنیا کی پوری کائنات کا رب ہے۔ یہ اپنے بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ تیسری چیز، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بتلایا جا رہا ہے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا شرک۔ یہ چھوٹے سے بچے کو بتلایا جا رہا ہے۔ چوتھی بات، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ کتنی اہم باتیں بتلائی جا رہی ہیں۔ ایک حدیث ہم اپنے بچوں کو نہیں یاد کرا سکتے۔ ہم کہیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو یاد کیا کرائیں، پہلے ہمیں تو پتا ہو، لیکن آپ کو کون بتلائے گا؟ شہر ریاض میں پہنچے ہوئے ہیں، کس لیے آئے تھے؟ چاہے ہمارے مشائخ ہوں، چاہے آپ ہوں، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک کو یہاں پر آنے کا مقصد کیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تلاش معاش ہے؟ سارے لوگوں نے اپنا اپنا ملک جو چھوڑا ہے صرف ایک مقصد کے لیے، تلاش معاش، روزی کی تلاش۔ آپ نے اپنے ملک میں رہ کر جب پریشانی کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ رزق حلال عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے میرے بندہ میں تجھ سے خوش ہو گیا، تم مجھ سے رزق حلال مانگ رہا ہے، تم مجھ سے دنیا میں عیش و عشرت مانگ رہا ہے، تو مجھے دنیا میں آرام اور آشائش مانگ رہا ہے، جا میں تم سے راضی ہوا، میں تمہاری دنیا بھی بنا رہا ہوں اور تمہاری آخرت بھی بنانے کا انتظام میں نے کر دیا ہے۔ جا شہر مکہ پہنچ جا، شہر ریاض پہنچ جا، جب دل میں آئے جا تو میرے گھر کی زیارت کر لینا۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی ہی دعا قبول کرتا، صرف روزی ہی کے لیے دعا قبول کرتا، ایسے ملک میں پہنچا دیتا جہاں پر یہ اسلامی دعوت، یہ جلسہ، یہ کانفرنس، یہ تو درکنار، جہاں پر آپ کو اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی اور آپ کو روزی حلال مل جاتی۔ یہ اللہ کا احسان نہیں، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے ہمارے اوپر۔ اس کے باوجود ایک حدیث ہم اپنے بچے کو نہیں یاد کرا سکے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں میں بتلائیے رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما کو تربیت دے رہے ہیں۔ پانچویں چیز فرما رہے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ بہت بڑی بات، اگر پوری دنیا جمع ہو جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے، نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے برعکس اگر پوری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کے دل میں، دماغ میں اس عقیدہ کو بٹھا دیا ہے، اس بات کو بسا دیا ہے، کیا میرا بچہ دنیا میں کسی سے ڈر سکتا ہے؟ چاہے وہ بڑا چودھری ہو، چاہے چھوٹا چودھری ہو، وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ اس کو یہ پتا ہوگا میری موت لکھ دی گئی ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ کبھی نہیں ڈرے گا۔ لیکن ہم پہلے اس تعلیم کو دے تو اپنے بچوں کو، ہم نے یہ تعلیم دی کہاں؟ ہم اس تعلیم کے پاس جاتے کہاں ہیں؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ یہ تعلیم ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف مسجد کے لیے، منبر و محراب تک کے لیے محدود ہو کر رہے ہیں۔ اور بڑے فخر کے ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں، چھوڑو یہ ملاؤں کی دنیا ہے، یہ سب کرتے رہتے، یہ اسی لیے چٹائیوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں یاد رکھیں، یہ 60 سالہ زندگی، یہ 70 سالہ زندگی اگر چٹائیوں پر آپ نے گزار لی ہے، وہ زندگی جو 100 سال کے بعد، لاکھوں سال کے بعد، کروڑوں سالوں کے بعد ختم ہونے والی نہیں۔ اگر اس زندگی کو آپ نے بنا لیا ہے، اللہ کی قسم یہ زندگی آپ کی کامیاب ہے۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھنا۔ چھٹی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ ساتویں بات، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، خوشحالی کے ایام میں، یاد رکھیے گا ابھی شروع میں نے یہی بات کہی تھی، خوشحالی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، تنگی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں تو 500 ریال سے اگر 2000 ریال تنخواہ ہو گئی، 2000 ریال سے کہیں 5000 ریال تنخواہ ہو گئی، بھائی کو بھی چھوڑ دیا، ماں کو بھی چھوڑ دیا، باپ کو بھی چھوڑ دیا، خالی ہوم منسٹر کو لیا، دنیا کی ساری آسائش گھر میں، قرآن جائے بھاڑ میں، حدیث جائے بھاڑ میں، یہ ہماری ایمان کی علامت ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ جب خوشحالی کے ایام ہوں، نہ اللہ کے حقوق کو بھولو، نہ بندوں کے حقوق کو بھولو، سب کو یاد رکھو۔ اگر تم نے ایسی حالت میں سب کو یاد رکھا ہے، یاد رکھنا اگر کوئی پریشانی کے ایام آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اور اس بات کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے جو چیزوں کو روک لے وہ تجھے ہرگز نہیں مل سکتی، اور اللہ تعالیٰ جو چیز تمہیں عطا کرنا چاہے اس سے کوئی بھی تم سے روک نہیں سکتا ہے، یعنی یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ 9ویں چیز، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور یہ بھی جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے، ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے۔ اور آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی وہ یہ تھی کہ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، یہ 10 نصیحتیں بچوں اور بڑوں سب کے لیے انمول موتی ہیں، لہٰذا سب کو ان پر عمل کرنا چاہیے، اور خصوصاً بچوں کو تو یہ باتیں خوب یاد کرا دینی چاہیے تاکہ ہمارے بچے اس حدیث کو یاد کر لیں اور اس پر عمل کرتے رہیں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آئیے ہم اختصار کے ساتھ، جب یہ باتیں ہو گئیں تو یہ بھی ہم بتلاتے چلیں کہ وہ کون سے راستے ہیں جس پر چل کر کے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت دے سکتے ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز، بہترین اسوہ، نمونہ ماں باپ کا طریقہ کار۔ ماں باپ جیسا کام کریں گے، القدوۃ الحسنہ، ماں باپ جیسا کریں گے۔ اگر ماں باپ نمازی ہیں، بیٹا نمازی ہوگا۔ ماں باپ صبح میں فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بچے کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے گا، کوئی پیپر ہی لے کر کے، نوٹ بک ہی لے کر بیٹھے گا، جب وہ اس لائق ہوگا تو قرآن پڑھنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا سب سے پہلی ضرورت یہ کہ گھر میں ایک اچھا ماحول بنائیں۔ اسی طرح سے یہ بھی خیال رکھیں کہ ہم بچوں کی نگرانی کرتے رہیں، بچوں کو آزاد نہ چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ابھی بچہ چھوٹا ہے، آگے چل کر کے صحیح ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائی اور دوست، بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیشہ اس کو سر پہ نہ بٹھائے رہیں یا اس کے سر پر خود نہ بیٹھے رہیں، لیکن نگرانی ضرور ہو کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ معذرت کے ساتھ بیچ میں یہ جملے میں مترجمہ کے طور پر ہنڈائی گاڑی ہے 9452، تقریباً 20 منٹ سے 9452 ہنڈائی گاڑی جن کی بھی ہو، جہاں بھی ہو، شاید یہ اس طرح ہے کہ لیفٹ سائڈ میں ہے، فوراً ہٹا لیں وہاں سے۔ 20 منٹ سے ایک شخص اپنی گاڑی میں انتظار کر رہا ہے اور اس کا اصرار ہے کہ وہ گاڑی ہٹا لی جائے وہاں سے۔ 9452 ELO۔ میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ کون سا وہ طریقہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے ہر وہ گناہ، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، چھوٹا عیب ہو بڑا عیب ہو، اپنے بچے کو شروع ہی سے بچانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی چیز، یہ پانی پینا ہے، آپ نے دیکھا میرا بچہ الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، فوراً آپ اس کو ٹوک دیجئے۔ یہ نہ سوچیں کہ بڑا ہوگا یہ خود سیدھے ہاتھ سے پانی پینا شروع کر دے گا، نہیں، بچپن ہی سے اس کی تربیت ہونی چاہیے، بچپن ہی سے اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے بچوں کو کچھ بہترین عادت ڈالنا ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے عادت ڈالنا، یا اسی طرح سے
پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرانا، چھوٹے ہی ہیں ان کو آپ عادت ڈالنے کے لیے ان سے یہ کام کرواتے رہیں۔ اسی طرح سے فیملی کو لے کر بیٹھ گئے آپ، آج کل ماشاءاللہ ہر زبان میں کتابیں پائی جاتی ہیں، سیرت کے موضوع پر کتاب لے آئے، کوئی واقعہ کی کتاب لے آئے، کوئی سورت ایک ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہے، فیملی کو بٹھا لیے، کوئی اچھا واقعہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ گھر میں ایک دینی ماحول بنے گا، اور دینی ماحول جب بنے گا تو اس کا فائدہ اس بچے پر ہوگا۔ آج آپ تھوڑا کر کے دکھائیں گے، کل آپ کا بچہ اپنے گھر کو پورا اسی ماحول میں بدل دے گا، بلکہ اسی ماحول میں وہ رہے گا۔ اسی طرح سے آئیے ہم، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، یہ دیکھ لیں کہ خطائیں کہاں ہو رہی ہیں، تربیت میں خطائیں کہاں ہو رہی ہیں، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، پہلی بات، ماں باپ بچپن میں اس کو ٹوکیں گے نہیں، اور جب وہ کوئی غلطی کر گیا تو اس بچے کو گھر سے نکال دیتے، اور اگر نہیں نکالا تو نہ ماں اس سے بات کرے گی نہ باپ اس سے بات کرے گا، اور بہت فخر سے بیان کریں گے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سوتا ہے، کہاں رہتا ہے، میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بہت بڑی نادانی، بہت بڑی غلطی ہے۔ چاہے آپ اس کو گھر سے نکال دیں یا اس سے قطع تعلق کر لیں، یہ دونوں طریقہ اس کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ اس طرح سے بچے کے بگڑنے کے بہت سارے راستے کھل جاتے ہیں، اور اس میں کس کا نقصان ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا، والدین کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح سے اولاد سے دوری، یعنی اپنے بچوں سے دور رہنا، ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں، دوری ہے، بہت سارے لوگ اپنی فیملی کو وہاں چھوڑ رکھے ہیں، لیکن جب آپ ہر روز بیوی سے بات کر رہے ہیں، کہاں ہو، کیا پکایا، کیا کھایا، کیا ہم اور آپ یہ بھی پوچھتے ہیں فجر کی نماز آج پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ بچہ فجر کی نماز میں اٹھا تھا یا نہیں اٹھا تھا؟ ماں باپ کو تم نے کھانا دیا نہیں کھانا دیا؟ لوگوں کے حقوق ادا کیے نہیں کیے؟ یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں، اور جن کی اولاد ان کے ساتھ میں ہے ان کو تو اپنا دیکھنا ہی ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو باہر نکلنے کا موقع نہ دینا، یعنی بچوں کو زیادہ آزاد نہ کریں۔ بچے کھیلنے کے وقت میں کھیلیں، پڑھنے کے وقت میں پڑھیں، سونے کے وقت میں سوئیں۔ بہت سارے ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ چونکہ بہت ذہین ہے اس لیے میں اس پر کوئی پابندی نہیں کرتا، جب دل میں آتا ہے، گھر میں رہتا ہے، باہر رہتا ہے، چونکہ میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ مارک شیٹ وغیرہ اس کی بہت اچھی آتی ہے، اسکول میں بہت اچھا ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی بچے اپنی لائن سے ہٹ جاتے ہیں۔ کوئی بچہ چاہے ذہین ہو چاہے کم ذہن کا ہو، اس بچے پر ہماری نگرانی ہونی چاہیے، بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، کس کے ساتھ رہ رہا ہے۔ ظہر کی نماز ہو گئی، بچہ مسجد گیا تھا یا نہیں گیا تھا، یا ہم نے سوچ لیا ہاں باہر ہے نماز پڑھا ہوگا، کیا یہ کافی ہے اس کے لیے؟ بچے جب جان جائیں کہ میرے ماں باپ نگرانی کر رہے ہیں، کہیں بھی رہیں وہ مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر ان کو یہ پتا ہو کہ میری ماں کیوں پوچھنے جائے گی، وہ تو خود نماز نہیں پڑھتی، میرا باپ کیوں پوچھے گا، وہ تو مسجد کے کنارے نہیں جاتا، تو وہ بچہ بھی اسی راستے پر چلنا شروع کر دیتا۔ دینی بھائیوں، تو اسی طرح سے بچوں کے جو دوست اور احباب ہوں ان کا احترام کرنا۔ بعض بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے گھر پہ فون آ جائے تو ماں باپ فوراً کہہ دیں گے نہیں وہ گھر میں نہیں، جبکہ وہ بغل میں بیٹھا ہوتا۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ میرا بچہ صحیح ہے اور اچھے لوگوں سے اس کی دوستی ہے، آپ اس کو فون دے دیجئے، بات کر لے، یا اس کو پیغام پہنچا دیجئے۔ ہو سکتا ہے کلاس کے بارے میں کچھ بات ہو، کتابوں کے بارے میں بات ہو، یا اس کی عمر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اتنی سختی ہم کریں کہ بچہ اس سے پریشان ہو جائے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی غلطی اگر انہوں نے دیکھ لی، پہلی بات تو بولیں گے ہی نہیں، اور جب بولنا شروع ہو گئے تو چھوٹی سی غلطی جیسے دیکھیں گے فوراً ہاتھ پیر چلانا شروع کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے پر ہاتھ اٹھا دیا تو یاد رکھیے گا بچہ یہ سمجھ جاتا ہے اس کے آگے کچھ نہیں، یہ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ آخری چیز کیا؟
ہاتھ ہی اٹھانا ہے نا. زیادہ آپ یہ کریں کہ روب اور داب میں اپنے بچے کو رکھیں, روب و داب اس کے اوپر ہو, وہ ڈرے, وہ خوف کھائے کہ میرا باپ مجھ سے سوال کرے گا, میری ماں مجھ سے پوچھے گی. اگر یہ چیز اس کے اندر باقی ہے بہت اچھی بات, لیکن ہر چھوٹی بڑی غلطی پر اگر آپ نے اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تو سمجھ لیجئے ان کے ذہن و دماغ سے خوف نکل جاتا ہے اور پھر وہ سوچتے ہیں کرنا ہے جو کر لیجئے. ابا جان آخری حد تک پہنچ چکے ہیں, اس سے پہلے 10 مرتبہ مار چکے, 1 مرتبہ اور مار دیں گے. لہٰذا اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ہر بات پر ہاتھ نہ اٹھائیں, بلکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ڈرانے کی کوشش کریں, روکنے کی کوشش کریں اور ان کو یہ بتلانے کی کوشش کریں کہ میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو طریقہ بتایا ہے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اگر ہم اس پر چلتے ہیں, اگر ہم اس چیز کو اپناتے ہیں, اگر ہم اسلامی تربیت کرتے ہیں, یاد رکھیں پھر میں آپ کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے کو آپ انگریزی تعلیم دے دیجئے. اسلامی تربیت کا یہ مطلب نہیں ہے بچے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے, اس کے رہنے کا انتظام کر دیجئے, اس کی جسمانی تربیت کر دیجئے. اسی پر اکتفا نہیں ہے, بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چہار جانب سے جتنے بھی تربیت کے جوانب ہیں سارے جوانب کو شامل ہو آپ کی تربیت. تب جا کر کے ایک بچہ آپ کے لیے مستقبل میں صدقہ جاریہ بنے گا اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. الہ العالمین ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو اب تک بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں دین اسلام پر رہیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.